السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک اور اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے 7 مسجدیں افضل ہیں۔ نمبر 1، سب مسجدوں سے افضل مسجد حرام ہے۔ نمبر 2، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، پھر مسجد قباء، پھر جامع مسجد، پھر مسجد محلہ، پھر مسجد شارع۔ ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں لے جانا کیسا ہے؟ ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں دینا جائز نہیں، حتیٰ کہ ایک مسجد کا لوٹا بھی دوسری مسجد میں لے جانا منع ہے۔ 2 طرح کے لوگ مسجد میں کھا پی سکتے ہیں: معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا۔ پردیسی کو بھی مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت ہے۔ مسجد میں ایسا کھانا پینا کہ مسجد میں گرے اور مسجد آلودہ ہو مطلقاً حرام ہے، معتکف ہو یا غیر معتکف۔ محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا جامع مسجد میں؟ محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا اگرچہ جماعت تھوڑی ہو جامع مسجد سے افضل ہے، بلکہ اگر محلہ کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو تنہا جائے اور اذان و اقامت کہے کہ نماز پڑھے، یہ جامع مسجد کی جماعت سے افضل ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کر کے مسجد میں نہ جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں تو سنیے۔ لہسن، پیاز کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں جب تک کہ بو باقی ہو، اور یہی حکم ان چیزوں کا ہے جن میں بدبو ہو، جیسے سگریٹ، بیڑی، حقہ، تمباکو وغیرہ۔ ناپاک گارا مسجد میں لگانا یا ناپاک تیل جلانا منع ہے۔ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور سائل کو دینا بھی منع ہے۔ مسجد میں مباح باتیں کرنے کی بھی اجازت نہیں، نہ آواز بلند کرنا جائز ہے، مگر افسوس آج کل مسجدوں کو چوپال بنا رکھا ہے، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، مسجد کا چندہ مسجد میں ہی بیٹھ کر گنتے ہیں، خرید و فروخت کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اماموں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں جو مسجد میں دنیاوی باتیں کریں، چندہ گنیں اور خرید و فروخت کی باتیں کریں، مسجد کا ادب نہ کریں، ان کو مسجد کا ادب کرنا سکھائیں، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرائیں، کیونکہ مسجد عبادت کے لیے ہے، نہ کہ باتیں اور میٹنگ کرنے کے لیے ہے۔ مسجد میں بلا کنیکشن چوری سے بجلی جلانا منع ہے کہ اس میں حکومت کو دھوکہ دینا ہے اور اس قانون کو توڑنا ہے، اپنے کو اہانت کے لیے پیش کرنا اور اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور عزت کی حفاظت کرنا، ذلت و رسوائی سے بچنا ضروری ہے۔ مسجد کی چیزیں گھر لے جانا یا تیل ہاتھوں اور منہ پر لگانا۔ مسجد کا تیل اپنے ہاتھوں اور منہ پر لگانا ہرگز جائز نہیں۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مسجد کی اشیاء مثلاً لوٹا وغیرہ کو کسی دوسری غرض سے استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلاً لوٹے میں پانی بھر کر اپنے گھر نہیں لے جا سکتے، اگرچہ یہ ارادہ ہو کہ واپس کر جاؤں گا۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے موت کا اعلان کرنا یا میلاد شریف وغیرہ کے لیے
کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ مسجد کی چھت پر پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، وطی کرنا، جنب کرنا، حیض والی نفاس والی کو مسجد کی چھت پر جانا حرام ہے، وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے۔ جو ادب مسجد کا ہے وہی حکم مسجد کی چھت کا ہے۔ مسجد کی چھت پر بلا عذر چڑھنا مکروہ ہے۔ مسجد میں قبلہ کی سمت والی دیوار پر کیلنڈر، تقویم یا کسی دینی پروگرام کا کوئی اشتہار وغیرہ لگانا مکروہ ہے۔ مسجد کی دیواروں پر نقش و نگار۔ مسجد میں قبلہ کی سمت والی دیوار کے علاوہ نقش و نگار کرنا اگر اپنے مال سے ہو تو جائز ہے، اور اگر مال وقف سے ہو تو جائز نہیں، خواہ داخلی حصہ میں ہو یا خارجی حصہ میں۔ تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 3 احکام مسجد کے بیان میں دیکھیں۔ مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرنے کا حکم۔ مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ امام ہو یا مؤذن، معتکف ہو یا مسافر، سب کے لیے یکساں حکم ہے، کیونکہ مسجد کے آلات و اسباب اور ساز و سامان میں تصرف کا حق بندے کو نہیں ہے، اور کوئی مسافر یا معتکف مسجد کی بجلی سے اپنے موبائل چارج کر لے تو احتیاطاً اس کی قیمت اور معاوضہ مسجد کو ادا کرے۔ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ کوڑے کی جگہ، ذبح خانہ، قبرستان، عام سڑک، حمام میں، اونٹ کے باندھنے کی جگہ، کعبہ شریف کی چھت پر۔ آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے بعد منہ اور ہاتھ سے پانی پونچھ کر مسجد میں جھاڑتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود کے بعد یہ دعا پڑھتے: رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد سے نکلتے تو درود کے بعد یہ دعا پڑھتے: رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد کے نام سے چندہ وصول کر کے خود کھانے والا جہنم کا مستحق ہے۔